आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। देखो, आम बंदा सही बुखारी पढ़ सकता है, लेकिन शरह के साथ पढ़े, किसी आलिम ने शरह लिखी हुई हो उस पर। ये हकीकत है कि अगर बगैर शरह के पढ़ेगा तो बौखला जाएगा वो, क्योंकि वो आवाम के लिए नहीं है। उस देखो, मुहद्दिसीन जब हदीस लिखते हैं ना, तशरीफ रख के बैठे, तो वो सब कुछ जमा कर देते हैं, ला के सब कुछ जमा कर देते हैं। ये फिर फुक़हा का काम होता है कि कौन सी हदीस मनसूख है, कौन सी नासिख है, ये अलग उसूल फ़िक़्ह अलग है, एक उसूल है। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हदीस है, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक लड़की को जिंदा दफन किया गया ज़माने जाहिलियत में, बच्ची को, तो उसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया अलवाइदतु वल मऊदतु फिन्नार, जिसने दफन किया वो भी जहन्नम में और जिसको दफन किया गया वो भी जहन्नम में। अब जो जिन उलमा ने रोका है ना, हम तो नहीं रोकते, हम कहते हैं पढ़ो बुखारी का तर्जुमा, आप 100 दफा पढ़ो, लेकिन जब कहीं इश्काल हो तो किसी आलिम से उस इश्काल को हल कराओ, या शुरुआत के साथ। जैसे कुरान की तफसीर, अगर आप तफसीर के बगैर पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा उस कोई तर्जमे में लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू किया तफसीर के बगैर। सूरह रहमान की ये आयत आई, सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहस सक़लान। अल्लाह ने कुरान में बताया कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ए जिन व इंस, अनकरीब हम तुम्हारे हिसाब व किताब के लिए फ़ारिग होने वाले हैं। यानी ये सारे कामों को समेट के हम फारिग हो जाएंगे, किसके लिए? तुम्हारे हिसाब किताब के लिए। अब वो बौखला गया, वो कहने लगा यार अल्लाह को फारिग होने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह तो एक वक्त में करोड़ों काम कर सकता है, फारिग तो हम होते हैं अपने सारे कामों को समेट के। तो अजीब सा पागल सा हो गया ना वो। तो हमारे हजरत को उसने फ़ोन किया, हजरत ने फरमाया आप कुरान का तर्जुमा ना पढ़ें, आपके मेंटल लेवल से ऊपर का है। तो मतलब ये नहीं कि कुरान गलत है, बास चीज़ें आपका लेवल, वो तो असल इसका तफसीरों में जवाब लिखा है कि अल्लाह हमसे हमारी ज़बान में बात करता है। ये बलागत का कायदा है, अल्लाह को फारिग होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो कोई काम बड़े एहतमाम से करते हैं तो हम कहते हैं यार मैं इस सब कामों से फारिग हो गया, इसको फोकस करूंगा मैं। तो अल्लाह तो ना फारिग हुआ है ना कभी होगा। अल्लाह ने हमसे हमारे लबो लहजे में हमें समझाया है कि मैं फुल फोकस करूंगा इसको। तो ये तफसीर के साथ पढ़ता तो वो इश्काल ना होता। तो ना कुरान गलत है ना बुखारी गलत है, मेंटल लेवल लोगों का नहीं होता इतना। तभी तो आप देखो ना, बहुत सारे स्कॉलर बुखारी ही पढ़ के तो बुखारी के नाम पे ही गुमराह कर रहे होते हैं। हर बातिल फिरके को बुखारी से ही दलाइल मिल रहे होते हैं, सियाक़ो सबाक़ से हटा देंगे। बाज़ हदीसें मनसूख होती हैं, नासिख और मनसूख का एक कायदा है। बाज़ हदीसें बज़ाहिर साहबी के खिलाफ लग रही हैं, लेकिन आप डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा ये खिलाफ नहीं है। इसकी मिसाल यही है जो मैंने हदीस दी है कि एक नबी ने फरमाया कि जिस बच्ची को दफन किया गया वो भी जहन्नम में और जो दफन करने वाली वो भी जहन्नम में। अब ये हदीस मुहद्दिसीन ने तो ले आए, वो तो जहाँ से भी कोई रिवायत मिलेगी वो जमा कर देंगे, चाहे पहले की हो, बात की हो, उसका सियाक़ो सबाक़ किया है, उनको इससे गरज नहीं होती। वो कहते हैं हमने नबी के ज़बान से जो लफ्ज़ निकला है उसको लाना है। आगे फिर शुरुआत में बहस होती है इसका मतलब क्या है। अब इसका ज़ाहिरी मतलब तो ये बनता है कि यार वो बच्ची का क्या कसूर है जो जहन्नम में जा रही है, ठीक है ना। फिर ये उसूल फ़िक़्ह में पढ़ा जाता है। उसूल फ़िक़्ह ये है कि पहले देखा जाएगा कुरान मुतवातिर है, उसके खिलाफ हदीस है या नहीं है। हदीस तो खबर वाहिद है ना, एक साहबी ने बयान किया, चाहे जो भी हो, आगे एक रावी ने, उससे गलती का इम्कान तो हो सकता है। तो उलमा ने कहा भाई कुरान में आ रहा है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। सूरह तकवीर में अल्लाह तो बच्ची को जो जिस बाप ने बेगुनाह कत्ल किया है उस बाप से इंतकाम ले रहा है, तो वो अल्लाह बच्ची को बगैर वजह के जहन्नम में डाल सकता है? वो बच्ची कहेगी अल्लाह मेरे बाप ने तो खाली कत्ल ही कर दिया था और तेरे नबी तो कह रहे हैं कि मैं भी जहन्नम में, तो मेरा क्या कसूर है? तो कुरान से पता चलता है कि किसी बेगुनाह पे अल्लाह जुल्म ना होने देता है, ना जुल्म करता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हदीस है ना, अलवाइदतु वल मऊदा, मऊदा कहते हैं जिसको दफन किया गया, यहाँ असल में एक लफ्ज महजूफ है जो रावी से रह गया है। वो लफ्ज क्या? वल मऊदतु लहा, अरबी में सिला इसको कहते हैं। सिला, ये सिला आम बहुत जगह महजूफ होता है। जैसे हम कहते हैं माशा अल्लाह, असल लफ्ज माशा अल्लाह नहीं है, असल लफ्ज है माशाअहुल्लाह। हु ज़मीर है, यहाँ प्रोनाउन है जो हज़फ हो गया, तो यहाँ भी प्रोनाउन हज़फ है। वल मऊदतु लहा, लहा का लफ्ज महजूफ है यहाँ पे। वो नहीं जिसको दफन किया गया, बल्कि दफन करने वाली और वो जिसके लिए दफन किया गया, जिसके कहने पर। क्योंकि अरब में माँ खुद दफन नहीं करती थी। माँ जब बच्चा जनती थी तो दाई से कहती थी अगर ये लड़की है तो कब्र में डाल के आजा, दफना दे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तो हदीस का मफहूम यह हुआ कि जो बच्चा जन रही है, जो दफन कर रही है दाई, वो भी जहन्नम में, और जिसके लिए दफन किया जा रहा है वो भी जहन्नम में। यानी माँ भी, क्योंकि वो राजी है इस अमल पे, अगरचे वो खुद दफन नहीं कर रही लेकिन उसके ऑर्डर पे ये काम हो रहा है ना।
تو یا تو یہ حدیث کا مطلب ہے، یا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس مفہوم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس بچی کو دفن کیا گیا، یہ جرنلی نہیں ہے بلکہ اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں ہے، کیونکہ جو بچے غیر مسلموں کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کو بعض روایات، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے لیکن تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ انہیں بالغ کر کے عقل دے گا اور انہیں ایسی زندگی دے گا جیسی دنیا میں ہے، پھر ان کو آزمائے گا، تو ان میں کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ اپنے اختیار سے بدعملی کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کو بچپن میں زندہ دفن کیا گیا، لیکن اللہ ان کو قیامت کے دن بالغ کرے گا، عقل دے گا، ان کو آزمائے گا، ان میں کچھ آزمائش میں پورا اتر کے جنت میں اور کچھ ناکام ہو کے کہاں؟ جہنم میں۔ تو یہ اسپیسیفک یہ والی بچی جو ہے نا، اس کے بارے میں نبی کو علم وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس میں جس نے دفن کیا وہ بھی جہنم میں ہے نا، تو یہ خود بھی جہنم میں جائے گی، کیونکہ جب اس کو عقل دی جائے گی پھر بھی اللہ کو نہیں مانے گی۔ تو اب اگر یہ حدیث اس پوری ڈیٹیل کے بغیر ہم عوام سے کہیں پڑھو تو گمراہی ہوگی نا۔ وہ اس پہ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اصل میں حدیث سے روک رہے ہیں، اپنا منجن بیچ رہے ہیں، قرآن سے روک رہے ہیں، اپنے منجن بیچ رہے ہیں۔ بھائی نہ منجن بیچ رہے ہیں، تمہارا ایمان بچانے کے لیے کہ جب کوئی چیز پڑھو تو پوری ڈیٹیل، پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھو۔ تو عوام کے لیے جو فقہاء نے، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں نا، ریاض الصالحین ہے یا الادب المفرد وغیرہ ہے، اس میں اس طرح کی روایتیں لائی نہیں ہیں جن میں اشکالات ہوں، لیکن جو علماء کے لیے ان میں تو ہر طرح کی روایتیں، تو علماء تو سب کچھ پڑھیں گے لیکن وہ سلیکٹڈ چیزیں عوام کو بتاتے ہیں۔ اور جب وہ بخاری پڑھاتے ہیں تو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بخاری کا ایک ریفرنس دیا، حدیث ہی عوام کو مشکل میں ڈالا اور نکل لیے، جیسے کہ آج کل کے بہت سے اسکالرز کر رہے ہیں یہ کام۔ تو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بخاری ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن پوری ڈیٹیل پڑھیں اس کی۔ پھر رفع الیدین کی حدیث آتی ہے تو رفع الیدین نہ کرنے والی حدیثیں بھی پڑھیں آپ۔ پھر آمین زور سے آمین والی آتی ہے تو آہستہ آمین والی بھی پڑھیں آپ ایک طرف کی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر صرف بخاری نہ پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں آپ نے بخاری پڑھ لی، قرآن چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آدھا علم حاصل کر رہے ہیں، جب منع کیا جاتا ہے تو بخاری پڑھ رہا ہے، بھائی گمراہ ہو جائے گا۔ بھائی بخاری پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب منجن بیچ رہا ہوں؟ منجن نہیں بیچ رہے، ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو، قرآن بھی پڑھو پہلے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر ایک صاحب مجھ پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حنفیوں نے، دیکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ جو لڑکی زنا کرتی ہے نا، کنواری مرد یا کنواری عورت، تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم میں حدیث ہے البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جو شادی شدہ لڑکی کنواری زنا کرے، نبی نے فرمایا 100 کوڑے بھی مارو اور اس لڑکے اور لڑکی کو جلا وطن بھی کرو، ملک سے باہر نکالو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو صرف اتنی حدیث پڑھے گا وہ ابو حنیفہ سے یا علماء سے بدگمان ہوگا۔ امام حنیفہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو ملک بدر بھی کیا جائے گا، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں صرف 100 کوڑے لگیں گے، ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ اب جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہوگی وہ حنفی علماء سے بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے 100 کوڑے بھی مارو اور جلا وطن بھی کرو۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے صرف بخاری کی حدیث پڑھی ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے جو سزا بیان کی ہے نا زانی کی، وہ صرف کتنا ہے؟ 100 کوڑے۔ تو دلائل پہلے حدیث سے شروع ہوتے ہیں یا قرآن سے؟ تو یہ حدیث کو اگر ایز اٹ از لے لیا جائے تو یہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ ایز اٹ از اگر لے لیا جائے کہ 100 کوڑے بھی مارو اور جلا وطن بھی کرو، آپ کہہ سکتے ہو حدیث تو قرآن کی تشریح ہے نا، جو بات قرآن نے بیان نہیں کی وہ کون بیان کر رہا ہے؟ حدیث۔ تو ہم ایز اے تشریح لے لیں کہ قرآن نے آدھی سزا بیان کی، مکمل کس میں ہے؟ حدیث میں۔ ہم کہتے ہیں کہ تشریح وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال اور ابہام ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں کوئی ابہام، دیکھو قرآن نے کہا 5 نمازیں پڑھو، لیکن اس میں ابہام ہے کیسے پڑھیں؟ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، حدیث کی طرف ہم جائیں گے بھائی ایسے پڑھیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے نا کہ 100 کوڑے مارو، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، قرآن نے ٹوٹل سزا بیان کی ہے۔ اگر مزید کوئی سزا ہوتی تو قرآن کچھ تو لفظ بڑھاتا نا آگے کہ کوڑے بھی مارو پھر یہ بھی کرو۔ قرآن نے ہمیں کہا فجلدوا کل جزا، جو کل جزا بیان ہو رہی ہے نا، کل ٹوٹل اس کی سزا بیان ہو رہی ہے، وہ سزا ٹوٹل یہ بیان ہو رہی ہے کہ 100 کوڑے مارو۔ تو اب جس نے قرآن بھی پڑھا ہو، حدیث بھی پڑھی ہو، پورا پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو، اس کو فقہا پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا بھائی، وہ پھر امام حنیفہ کے نزدیک اس حدیث میں تعویل ہے
کہتے ہیں یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جلا وطن کرو، یہ قاعدہ اور قانون قیامت تک کے لیے بیان نہیں کیا، یہ اسپیسیفک کسی خاص واقعے کے لیے بیان کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی میں عشق ہو جاتا ہے، اس بیس پہ وہ زنا کرتے ہیں، تو ان کو الگ کر دیا جائے، ایک کو اس ملک بھیج دیا، اس کو اس ملک بھیج دیا، تاکہ دوبارہ ان میں زنا کا چانس نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت زانی ہے، اس نے زنا کیا، آج کوڑے مر گئے، لگ گئے اس کو، ہمیشہ 4 گواہ تھوڑی ملیں گے، وہ اور مردوں سے زنا کرنا شروع کر دے گی، اس کو ملک سے نکالو تاکہ وہ سوسائٹی میں گند نہ پھیلائے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حد کا حصہ نہیں ہے، سزا کا حصہ نہیں ہے، یہ بادشاہ اور امیر کی رائے پر ہے کہ وہ سوٹیبل سمجھتا ہے تو نکال دے، سوٹیبل سمجھتا ہے تو نہیں نکالے۔ کی وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ ان کو ملک بدر کرنے میں زنا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی تو یہاں اس لڑکی کے باپ بھائی ہیں، کما کے کھلا رہے ہیں، پھر بھی زنا کر رہی ہے، آپ نے جلا وطن کر دیا، بے روزگار ہو گئی، تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنا لے گی اپنا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب پوری ڈیٹیل کے ساتھ جس نے یہ بخاری کی حدیث پڑھی ہوگی وہ پھر بدگمان نہیں ہوگا، لیکن خالی بیٹھ کے ترجمہ پڑھے گا تو پھر مولویوں میں کیڑے ہی نکالتا رہے گا، جیسے کہ آج کل اسکالرز نکال رہے ہیں۔ ان مولویوں نے یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے، مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے، مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے، مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں، اور کمال کی بات ہے جب بخاری میں تمہارے خلاف دکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر چپ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چھوڑو ابھی بات سے بات نکل رہی ہے، تو بخاری آپ ضرور پڑھیں، لیکن پراپر طریقے سے پڑھیں، اور بخاری کی جو زیادہ اچھی شروحات ہیں وہ تو ساری عربی میں ہیں، اردو میں ہے ہی نہیں۔ اردو میں تو زیادہ تر منجن ہی ہے، جس کا جو مسلک ہوگا نا اس نے بخاری کو اس حساب سے ایکسپلین کیا ہوا ہوگا۔ تو ہم نہیں کہتے آپ کو علم نہ حاصل کریں، لیکن پراپر وے میں علم حاصل کریں۔ آپ سمجھتے ہو؟ ایک اور مثال دے دوں، ایک ملحد نے ایک ویڈیو بنائی، ویڈیو میں اس نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کیا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جائے گا۔ ابو ذر نے فرمایا اگرچہ زنا کرے چوری کرے تب بھی؟ آپ نے فرمایا زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ پھر ابو ذر نے دوبارہ پوچھا زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جنت میں۔ تیسری بار پوچھا زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ اب اس ملحد نے ویڈیو بنائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہا دیکھو یہ اسلام کہہ رہا ہے بس ایمان لے آؤ، زنا کرو چوری کرو پھر بھی کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے پھر اس ملحد کے خلاف ویڈیو بنائی، میں نے کہا اگر اسلام زنا کو، اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ زنا اور چوری کرتے رہو، یہ ترغیب دی جا رہی ہوتی، تو پھر قرآن کیوں کہتا کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، چور کا ہاتھ کاٹو؟ اتنی سخت سزا تو چوری کی کسی مذہب میں ہے ہی نہیں جتنی اسلام میں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے چور کا وجود ہی نہیں، ہاتھ جس ہاتھ سے چوری کی اسی کو کاٹ ڈالو، تو چوری کے لائق ہی نہ ہو دوبارہ کبھی۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو ظاہر ہے جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہوگی تو پھر آپ اسلام سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ پھر ابو ذر کی تاریخ بھی ہونی چاہیے، حضرت ابو ذر نے کیا اس کے بعد معاذ اللہ چوریاں شروع کر دی تھیں؟ ساری زندگی نہیں کی۔ اس کا مطلب وہ نبی کی بات کا مطلب سمجھتے تھے۔ تو جس طرح یہ حدیث نظر آ رہی ہے اس کا وہ مفہوم ہے نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اصل میں حضرت ابو ذر تھے بڑے صوفی صحابی، بہت زیادہ گناہوں سے بچتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا ایمان کے ساتھ اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو ایمان کسی کام کا نہیں ہے، وہ جائے جہنم میں، جبکہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جتنا بھی برا ہے لیکن ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا، تو بے شک سزا کھائے گا جہنم میں چوری کی زنا کی، لیکن ایمان کی برکت سے بالآخر جائے گا آخر میں جنت میں ہی، کیونکہ آپ اس کے زنا اور چوری کو تو کاؤنٹ کر رہے ہو، اس کے ایمان کو تو کسی کھاتے میں لا ہی نہیں رہے۔ تو نبی نے، اب یہ بھی نبی بتا سکتے تھے کہ بھائی جائے گا جنت میں لیکن سزا کھانے کے بعد جائے گا، لیکن نبی نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ جب کسی کو کوئی چیز نظریاتی طور پر اس کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے نا تو اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مبالغہ پیدا کیا۔ اگر نبی یہ بتا دیتے ہاں جائے گا لیکن مار کھانے کے بعد جائے گا، تو بات تو یہی، اصل میں تو یہی مقصد ہے کہ مار کھانے کے بعد جائے گا، لیکن حضرت ابو ذر کے ذہن میں جو ایمان کی جتنی ویلیو بٹھانی تھی نا وہ اس طرح نہیں بیٹھتی۔ ایمان کی ویلیو جب بھی بیٹھے گی بھائی کچھ بھی کر لے لیکن ایمان کی برکت سے جنت میں بہرحال جائے گا۔ تو پوری ڈیٹیل جب آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ فیصلہ کرو گے۔